السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. آج عید کا دن ہے, عید کی خوشیاں ہیں, اور عید کی ان خوشیوں میں, عید قربان کی ان خوشیوں میں یقینی طور پر ہمارے ساتھ بڑے خصوصی مہمان ہوں گے آج پروگرام میں. وہ اپنا دن کس طرح گزارتے ہیں, عید کے حوالے سے ہم سب کا یعنی ہم سب کے لیے کیا پیغام عید کے لیے ہے, اور عید کو منانا اور اصل پیغام اس سے سیکھ کر آگے بڑھنا وہ کیا ہے, آج کل کے حالات کو لے کر, چاہے وہ خطے کے حالات ہوں, اس ملک کے حالات ہوں, ان کو دیکھ کر قربانی کا جذبہ جو آج کا دن ہمیں سکھاتا ہے وہ ہم کس طرح سے اپنے لائف سٹائل میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح اس سے سیکھ سکتے ہیں, اس پیٹرن پہ چل سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ طنز و مزہ بھی اور شعر و شاعری بھی آج کے پروگرام میں ہوگی. بے نقاب کا آج عید اسپیشل شو آپ دیکھ رہے ہیں. ویسے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر سیاستدان ہیں. کراچی میں شاید ایک دو ایسی سیاسی شخصیات ہوں گی جن کا اتنا قد کات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. بہت شکریہ, اور آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, حکیم عبدالناصر صاحب کو, اور میں سمجھتا ہوں سارے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, پورے اہل وطن کو عید قربان, عید کی بہت بہت مبارکباد. بہت مبارک. اور ہمارے ساتھ عبدالحکیم ناصر صاحب. عبدالحکیم ناصر صاحب جو ہیں شاعر ہیں, طنز و مزاح, اور آپ کے ساتھ ہماری پرانی وابستگی بھی رہی ہے حکیم صاحب. جی بالکل ایسا ہے. اور آپ ماشاءاللہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ کو عید مبارک ہو. بہت بہت میری خوش بختی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا, اور دیگر جو خوش بختی یہ ہے کہ میں فاروق ستار صاحب کے زیر سایہ یہاں پر بیٹھا ہوں, اور ان کے لیے میں نے ابھی راستے میں جو ہے وہ 6 مصرے بھی کہے تھے, وہ عید قربان کے حوالے سے میں پیش کروں گا. بالکل. وہ یہ ہے کہ نہایت معتبر فاروق ستار. اس میں کوئی قصیدہ گوئی کا پہلو نہیں ہے. جب میئر تھے, جب میں قصیدہ کرتا تھا ان سے کچھ فیض بھی حاصل کرتا, لیکن ان سے جو میری محبت ہے اور چاہت ہے کہ نہایت معتبر فاروق ستار, ہمارے راہ بر فاروق ستار, کراچی کے مسائل حل کریں گے مسیحا چارگر فاروق ستار. اور عرض کیا ہے کہ شعار ان کا ہے خدمت, صرف خدمت, ہیں لیڈر پر اثر فاروق ستار. کیا بات ہے. بہت شکریہ جی. تو فاروق بھائی, اب عید کا دن کیا ہوتا ہے, کیا مصروفیت رہتی ہے, کس طرح سے دن کا آغاز ہوتا ہے؟ پہلے عید کے ساتھ کیونکہ جانور بھی خریدنے خود جاتے ہیں, لے لیے جاتے ہیں, پہلے کوئی اور لے لیتا ہے, یا کیا شوق ہے جا کے دیکھنے کا کتنے دانت کا ہے, کیا ہے وزن, یا کیا خریداری کا کیا ہوتا ہے پہلے تو؟ میرے اسٹاف میں کچھ رضاکار ساتھی جو ہیں, بس انہی سے میں کہہ دیتا ہوں, وہ جب اپنی گائے یا کسی بھی جانور کو خریدنے کے لیے جاتے تو میں کہتا ہوں یار اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی, جس میں میری والدہ, میں, میری وائف, پھر میری 2 بیٹیاں, پھر میری بہن اور بہنوں, ہم یہ 7 حصے اس میں ڈالتے ہیں گائے میں. تو گزشتہ چند سالوں سے تو گائے کے اوپر ہی سارا زور ہے, لیکن اگر میں 1 پسلی کا ہوں تو میری گائے 1.5 پسلی کی ہے. اچھا. 1.5 پسلی کی تھی جو آج ہم نے اس کو ذبح کیا ہے, کیونکہ یہ جب منڈی میں میرے رضاکار گئے اور مجھے انہوں نے گائے اس پہ دکھائی ویڈیو پہ کہ بھئی یہ ہم لے رہے ہیں, تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ, اور لوگوں نے بھی کہا کہ مطلب گائے اور بکرا تو ڈالر سے بھی جو ہے وہ اس کی قیمتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. ہم تو سمجھتے صرف ڈالر کی قیمت بڑھی ہے, لیکن پتہ چلا کہ یہ گائے اور بکرے نے تو اور زیادہ ستم ڈھایا ہے. تو آپ اس کی وزن یا خوبصورتی یا کیا, یعنی کوئی مطلب قربانی کے لحاظ سے نیت سے, اور ہماری رینج میں آ جائے, مطلب ہے کہ 60 65 70 ہزار کے اندر وہ 1 لاکھ تک بھی پہنچنا, یا پھر اس کے اوپر جانا. پھر وہ جو جانور جو میں نے دیکھے, جو لوگوں نے خریدے ہیں, اللہ تعالیٰ. اور پھر آج کا دن جو ہوتا ہے نا, وہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ, وہ بھی رضاکار ڈھونڈ لیتے ہیں, کسائی, یا کسائی کو رضاکارانہ آ جاتا ہے. وہ کسائی تو ہمارے سارے محلے کے لوگ ہم مل کے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک ہی کسائی ہمیں مل جائے جس کی بھینٹ ہم سارے جانوروں کو چڑھا دیں, اور اس میں مشکل نہ ہو, تاکہ وہ سب کا گوشت بھی بنا لے, اس کی کھال بھی اتار دے, یعنی سارے کام ایک ساتھ ہی ہو جائیں. اس میں میرے رضاکاری زیادہ میری مدد کرتے. میں تو عید کے دن آج آپ کے یہاں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, لیکن ویسے شہداء کے یہاں ان کے اہل خانہ سے ملنا, ان کے پاس جانا, ہر خوشی اور غم میں ان کو شریک کرنا اور ان کو یاد رکنا, میرے خیال یہ بڑی بات, یہ اچھی بات, یہ بہت ضروری ہے, چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو. یہ ڈاکٹر صاحب یہ والی قربانی کی عید تو خاص طور پہ بالکل ہے, ان کی ایثار و قربانی کو ہم نہیں بھلا سکتے. اور اس میں جو ہمارے پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں, جو فوج, رینجرز, میں یہی کہنے جا رہا ہوں, یہ سارے جنہوں نے کراچی کا امن ہو یا ملک کی بارڈر کی سیکیورٹی ہو. بلکہ اس مرتبہ تو 2 دن کے بعد تو آپ کا 72واں یوم آزادی ہے. بالکل. تو پھر وہ آزادی کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا, 20 لاکھ ہندوستان کے اقلیتی صوبوں میں, جس میں مشرقی پنجاب, یو پی, سی پی, بہار, اڑیسہ, بنگال, تو کہاں لوگوں نے جو ہے وہ
ملک بنانے کے لیے قربانیاں نہیں دی. اور پھر ابھی حال ہی میں جو یہ پارلیمان میں کشمیر پر اجلاس ہوا تو کسی ایک بڑے رہنما نے ایسی عجیب سی بات کر دی, ان ساری قربانیوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے, انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ یکجہتی اور اتحاد کی بات ہو رہی ہے, اور وہ راشن پانی لے کے انہوں نے تاریخ کو ہی توڑ موڑ دیا. تو اس پہ بڑا ریئیکشن بھی آیا, لیکن ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. یوم آزادی کے موقع پر اگر وہ یہ قربانیاں نہ دیتے اور یہ ہجرتیں نہ ہوتی, ٹرینیں نہ کٹتی, تو آج نہ یہ عید الاضحیٰ اس طرح سے ہوتی, نہ یہ عید الفطر ہوتی, نہ صدر ہوتے, نہ وزیر اعظم ہوتے, نہ کابینہ ہوتے. آپ دیکھیں نا بھارت میں گائے کے نام پر جو مسلمانوں کا خون سستا ہے, گائے کا خون ہے, کیا حالت ہو رہی ہے. لیکن فاروق صاحب آج کا دن کیونکہ کھانے کے حوالے سے آپ کا کوئی خاص, یعنی ایک تو کلیجی وغیرہ دن میں کھاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, یا وہ قربانی گوشت, اور اس کے بعد کوئی اسپیسیفک ڈش کہ یار بس یہ تو چیز ایسی ہے جو میں عید پہ نہیں چھوڑ سکتا, یہ تو مجھے چاہیے ہی چاہیے, مطلب ایسا کچھ ہے؟ بس تھوڑا سا کلیجی کو ٹیسٹ کر لینا نا. اچھا, وہ بن رہی ہو, اور شادی سے پہلے تو تینوں بہنیں اس کا اہتمام کرتی تھیں, پھر وہ MKM کے ساتھ ساتھ وہ کارکنان بھی آنے لگے اور انہوں نے بھی شروع کیا. اچھا 3 سال پہلے تک تو ہم وہ کھالے جمع کرنے میں بھی لگ جاتے تھے, تو ایک ہمارا وہ بھی بڑا کام پورا دن تو خدمت خلق کے ہم سب رضاکار تھے, تو پورا دن اس میں بھی لگتا تھا, کیمپ میں بھی جاتے تھے, وزٹ بھی کرتے تھے. لیکن چونکہ اس کی وجہ سے نیک نامی کم اور بدنامی زیادہ مل رہی تھی, تو پھر جب ہم لندن سے لگے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب یہ سلسلہ بند کیا جائے. تو وہ کھالیں, زکوٰۃ, فطرہ, وہ سلسلہ ہم نے بند کر دیا. تو اب پھر کلیجی پر بیک ٹو کلیجی, اور وہ جو گھر میں سکھوں میں کچھ بوٹیوں کو ڈالنا, گوشت کو, تو تھوڑا بہت اس کا وہ کر لیتے ہیں. باقی شام میں سسرال میں حاضری لازمی ہے. صحیح. ہاں, اس کے بغیر ضروری ہے. ہاں, اس کے بغیر آپ کی عید مکمل نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ ایک ضرور ہوتا ہے. صحیح ہے. ناصر صاحب, جناب علی, کسائی کی تلاش جو ہوتی ہے نا, یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. کچھ کیا کہتے ہیں آپ کو کتنی مشکل درپیش آتی ہے اپنے شاعرانہ انداز میں؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ تنگ دستی میں گزرتی نہ صدا میری حیات, تنگ دستی میں گزرتی نہ صدا میری حیات, چند روزہ صحیح نواب بنایا ہوتا, 3 دن سال میں خوشحال گزرتے, 3 دن سال میں خوشحال گزرتے میرے, یا الہی مجھے قصاب بنایا ہوتا. تو جس طرح بھی فاروق صاحب نے یہاں پہ فرمایا, تو اسی تناظر میں دیکھیے گا کہ یہ آزادی ہمیں ایسے نہیں ملی ہے کہ سمندر آگ اور خونکے کیے ہیں پار, تب جا کر لٹا کر اپنا گھر حاصل کیا ہے ہم نے پاکستان. مسلسل ہم نے دی قربانیاں اس ملک کی خاطر, سروں کی فصل کٹوا کر لیا ہے ہم نے پاکستان. بے شک. تو جناب سروں کی فصل کٹوائی ہے, اور اس کے بعد جب فصل کٹوانے کی بات ہوتی ہے تو پھر منڈی کا آپ نے ذکر کیا, تو بکرا مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے فاروق بھائی اس کے اندر, کہ دیکھیے گا 1 سال کا جبا ہے نکلتا ہوا ہے قد, 1 سال کا جبا ہے نکلتا ہوا ہے قد, ہر چیز چیک کیجئے تنقیدی آنکھ سے. بولا یہ بکرے والا مجھے آنکھ مار کے, بکرے کو آپ دیکھیے بکری کی آنکھ سے. یہ صورتحال ہے. اور فاروق صاحب نے فرمایا کہ سوکھے جانور تو اچھے ہوتے ہیں, جانور سوکھے یہ مفید و لذیذ ہوتے ہیں, موٹے بکروں کے چاہنے والوں موٹے دل کے مریض ہوتے ہیں. فاروق آپ کا کوئی شعر و شاعری سے طنز و مزاح, کیونکہ ہمارے سیاستدانوں ماشاءاللہ مشاہد اللہ صاحب ابھی تھوڑے بیمار بھی تھے, ان کی سے ہم نے پکچرز دیکھی تھی, اور بہت سے ایسے ہیں جو بہت شعر و شاعری پہ مطلب کی گرفت بھی ہے, شعر و شاعری پورا پروگرام کر جاتے ہیں سیاسی شوز بھی اپنے. آپ کا کیا مطلب؟ ہاں, میرے خیال میں مجھے بھی انٹرمیڈیٹ سے پھر اسکول لائف میں بھی ہم بیت بازی بہت کرتے تھے نا, اس کے مقابلے ہوتے تھے, اس کی وجہ سے پھر شعروں کا یاد رکھنا وہ ایک عادت سی بن گئی نا, اور شعر سننا, اس کو دہرانا, یاد کر لینا. تو پھر انٹرمیڈیٹ میں بھی یہی ہوا, اور پھر دوست بھی ایسے ملے جن کا ذوق یہی تھا, تو ان کو سن کے ان میں سے 1-2 تو شاعر بھی بنے. ڈاکٹر نور العین عقیل میرا دوست امریکہ سے بھی آیا تھا, تو اس کے پڑھے وہ جو شعر پڑھتا تھا وہ سارے شعر مجھے یاد ہے. اچھا, کچھ ہے کچھ آج کے لحاظ سے کچھ ذہن میں؟ نہیں دیکھیں, میں تو اس وقت جو شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو انہوں نے قیام پاکستان کی, اور یہ 14 اگست کی بات کی, اور یہ جو بات کی, تو اس میں یہ نا کہ بہت سے لوگ تو پاکستان کے قیام کے بعد پاکستانی بنے نا, لیکن لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے جنہوں نے آپٹ کیا پاکستان, اور پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی بنے. تو اسی لیے یہ بات بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا,
پاکستان سے پہلے کیا عمدہ صحیح ہے۔ بات تو میرے خیال میں یہ جو تاریخ ہے اس کو نظر میں رکھنا چاہیے، اور تاریخ کے ساتھ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو نہ اپنے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ اپنے ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ اپنی کمیونٹی یا برادری کے ساتھ۔ صحیح بات ہے۔ اچھا فاروق بھائی، کراچی کا تو آپ نے چپا چپا ہی گھوما ہوگا، یعنی کوئی میرے نہیں لگتا ایسا کوئی جگہ ہو کھانے پینے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے یہ شہر ایسا ہے کہ یہاں ماشاءاللہ ہر چیز آپ کو ٹیسٹ وائز، اسلام آباد میں میرا قیام 2-3 سال رہا ہے، لاہور میں رہا 1-2 سال، لیکن جو یہاں آنے کے بعد کھانا ہے وہ یہیں کا کھانا ہے، وہ کہیں نہیں میسر۔ کون سی چیز، یعنی آپ ہوتا ہے نا کہ میں فلاں گلی کے بنس روڈ کی فلاں گلی میں جا کے میں نے وہ نہاری کھائی ہے، یا میں نے کوئی ایسی چیز ہے کراچی میں جو شوق ہے بڑا کھانے کا وہاں جا کے کھاتا ہوں میں؟ دیکھیں آپ نے بنس روڈ اور شاید لیاقت آباد میں جو مچھلی وہاں ملتی ہے، کٹا کٹ، ہاں، پھر اس کے علاوہ حسین لیاقت آباد آباد، میں مچھلی ہاں لیاقت آباد اچھا میں بڑی مشہور مچھلی ہے۔ اچھا ہاں، اس کے بعد بنس روڈ تو خیر ہے ہی، پھر اب تو دیکھیں نا وہ پورٹ گرینڈ اور ہاں وہ تو نئے مائی کلاچی پہ، وہ 2 دریا پہ وہ ساری چیزیں بھی آ گئی ہیں۔ پھر آپ کو سوراب گوٹ وہ سپر ہائی وے پہ، ہائی وے پہ آپ کو کتنی چیزیں ملتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی میرے علاقے میرے محلے پی آئی بی میں بشیر بھائی کے کباب کھائے ہیں۔ بشیر بھائی کے کباب؟ ہاں اچھا یہ پی آئی بی کالونی میں جو کباب والا ہے بہت سالوں سے ہے، ہاں بس اسٹاپ کے ساتھ ہی ہے، بس اسٹاپ کے ساتھ ہی، اور ایک مرتبہ جو وہاں پر آیا یہ میری گارنٹی ہے کہ وہ بار بار وہاں پر اچھا نہیں واقعی میں بڑا اچھا ہے وہ، ہاں وہ بالکل وہ بہت اب مشہور ہے، اور اب پورا کراچی تقریباً اس کو جانتے ہیں، مین روڈ پر ہی جو الٹا مین روڈ پر ہی ہے۔ تو میں نے تو مجھے میرے خیال میں سب سے میری بھی زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہے وہ بشیر بھائی کا کباب ہاؤس ہے۔ باقی میں زیادہ تر سادہ غذا کھاتا ہوں، اچھا دال چاول میری مرغوب غذا ہے، بھینڈی بھنی ہوئی جو ہوتی ہے نا، تھوڑی سی وہ اس میں مسالہ اگر ڈال دیں اچھا تو وہ بھینڈی، اور پھر اس کے بعد بیگن، سبزیوں پر رجحان زیادہ ہے۔ اس کے بعد سی فوڈ آتا ہے، کسی قسم کی بھی فش یا پران وہ میں کھا لیتا ہوں۔ بیف سے بالکل میرا پرہیز ہے، اچھا پرہیز ہے، ہاں بالکل پرہیز ہے، اور پھر مٹن کبھی کھا لیا کبھی نہیں کھایا، ٹھیک ہے چلتا ہے۔ اس دفعہ موسم بھی عید پر، یعنی نسبتاً جو عید سے قبل بارشیں ہوئی ہیں شہر میں، پریشانی الگ ہے شہر میں بارشوں کی، لیکن مجموعی طور پہ لوگ مطلب خوش بھی ہوتے ہیں، بارش آتی ہے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش آئے شہر کے اندر، کیسا مطلب؟ ہاں وہ دونوں دعائیں کرتے ہیں کہ بارش آئے برائے رحمت ہے، اور جب یہ زحمت بننے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے روک دے، تو یہ دونوں دعائیں ساتھ کرتے ہیں کراچی والے، مطلب اور کہیں ایسی دعا نہیں ہوتی شاید پورے ملک میں یا دنیا میں، تو دعا ہوتی ہے کہ بارشیں ہونی چاہیے، پر ہمیں اتنی ہونی چاہیے ہماری استطاعت دعا کو زیادہ قبول نہ ہو جائے، ہمیں یہ بھی ڈر لگتا ہے۔ صحیح بات ہے، تو وہ ہے، وہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ابھی جو کچھ ہوا یہ گزشتہ 2 دنوں میں بھی، اور اچھا ایک بریک لیتے ہیں ہم، بریک کے بعد آتے ہیں عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ، آپ جڑے رہے گا، اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ عید کا دن، خوشیوں کا دن، عید مبارک آپ سب کو۔ اور عید کے دن آج ہم بات کریں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے، حکیم ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقینی طور پہ آج کے دن ہم نہیں بھول سکتے، جو بڑی اہم بات ہے شہداء کو، وہ پاکستان بنانے میں جن کا کردار رہا، پاکستان کی حفاظت پہ معمور رہے، وہ فوج سے ہیں، پولیس سے ہیں، سویلین ہیں، آرم فورسز سے ہیں، جہاں پر بھی ہیں ان کے خاندان، جو رضاکار جہاں جو شہداء ہیں، ان کے خاندان جو آج گھروں میں جن کے عید ہے، ان کو بھی ہمیں دعاؤں میں، اور ان کے اللہ تعالیٰ جو اسپت ہے صبر دے ان کو۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، کسائی پہ آپ سے میری بات ہوئی تھی، آپ کہہ رہے تھے ہو جاتا ہے، یعنی مطلب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ کیا رضاکار لے آتے ہیں؟ نہیں، وہ پہلے سے چونکہ بات ہو جاتی ہے تو بک کر لیتے ہیں، تو اس کو اتنا کام مل جاتا ہے کہ اس کے لیے بھی اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کچھ کہنا ابھی چاہ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی شاید کچھ اشعار ابھی آپ کی نظر کریں گے، یا وہ قصائی نامہ میں نے میں ایک بات کہہ دوں جی کہ کسائی وہی نہیں ہے جو کہ عام دنوں میں یا عید قرباں پہ جو ہے وہ جانوروں کی قربانی کریں، مطلب ہاں وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں مختلف شکلوں میں بھی آپ کو مختلف پیشوں میں شعبوں میں بھی یہ قصائی گیری، یہ قصائی اور قصائیت نظر آپ کا پیٹرول اور ڈالر کی قیمتوں پہ اور دل کھول کے اور رچ کر لوگوں کو بھی قربان کیا ہے انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کے نئے پاکستان کی تو آپ باتیں ایسے قصائیوں سے بچا۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا نیا یا پرانا، میرے نظر میں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے،
اور اس کے لیے لوگ یک طرفہ قربانیاں دے رہے ہیں. اب ملک کے جو ارباب اقتدار ہیں, جو حکمراں ہیں, انہیں بھی اب قربانیاں دینی چاہیے. اب انہیں عوام پر اعتماد کرنا چاہیے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ عوام ان پر اعتماد کرے, اب لوگوں پر اعتماد کریں. حکیم صاحب, کیا کسائی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے وسیع تناظر بیان کیا, بڑا صحیح کیا. ہاں وہ ظاہر ہے وہ سیاسی طور پہ ان کی جو ہے نا وہ بٹ آئی ویو ہوتی ہے نا, یعنی کہ دائرانہ نگاہ. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات فرمائی. تو برسات کا بھی ذکر کیا, تو اس کو ہوتے ہوئے بتاتا ہوں کہ 4 بوندیں کیا گری برسات میں, واہ, 4 بوندیں کیا گری برسات میں, روشنی سے ہو گئی محروم آنکھ, روشنی سے ہو گئی محروم آنکھ, کوئی بتلاؤ ٹپک پڑتے ہیں کیوں, آسماں مفلس کا گھر معصوم آنکھ, واہ واہ, آسماں مفلس کا گھر معصوم آنکھ. اور اسی تناظر میں دیکھیے گا کہ کیا ہوا اگر سو رہی ہے قوم سونے دیجئے, کیا ہوا اگر سو رہی ہے قوم سونے دیجئے, خواب دیکھیں گے تو پھر تعبیر بھی لے لیں گے ہم. ہو گئی نا ثانیہ مرزا ہماری دوستو, دیکھ لینا ایک دن کشمیر بھی لے لیں گے ہم, واہ واہ, دیکھ لینا ایک دن کشمیر بھی لے لیں گے ہم. اور اسی حوالے سے دیکھیے بالکل کرنٹ اس پہ کہا تھا کہ اپنی سازش پر تو اب پچھتائے گا, اپنی سازش پر تو اب پچھتائے گا, جلد ہم رد عمل دیں گے تجھے, جلد ہم رد عمل دیں گے تجھے, 370 مٹانے والے سن, آرٹیکل 370 مٹانے والے سن, 313 کچل دیں گے تجھے, واہ واہ, واہ واہ واہ, 313 کچل دیں گے. اور اس شہر خارزار میں گلو قصائی ہوں, گلو کسائی, اس شہر خارزار میں گلو قصائی ہوں, حتمی میری بہن ہے میں چیتے کا بھائی ہوں, بس جانور حلال ہی میں کاٹتا ہوں یار, مفتائے ہاتھ تو پھر گدھا بھی کبھی کبھار, اور کیا جیسے بھی جانور ہوں, جواں ہوں, ادھیڑ ہوں, بکرا ہو, گائے بیل کے, وہ اونٹ بھیڑ ہوں, اور ان کی بدمزاج اڑی باز بیگ بات, میری چھری نہ پوچھے کسی کی بھی ذات پات, ہر جانور کو گلو کسائی گرائے گا, لیکن جناب آپ کو بھی اب آزمائے گا, لیکن جناب آپ کو بھی اب آزمائے گا. ہے ریٹ اونٹ کاٹنے کا 50,000, ہے ریٹ اونٹ کاٹنے کا 50,000, سرکش ہوا شتر تو الگ سے بھرو گے ڈنڈ, گائے کے ریٹ 20-29 فکس ہیں, اڑیل اگر ہے بیل تو پھر 56 ہیں. تو اس تناظر میں دیکھیے گا کہ مطلب ہماری جو ایک صرف یہی کسائی نہیں ہوتے, صحیح بات ہے, فاروق بھائی نے جو ذکر فرمایا نا, ایک ہوتے ہیں ہماری موسمی اور عطائی کسائی بھی, جو کہ بوٹی کو قیمہ کر دیتے ہیں اور ہڈی کو چورا. موسمی اور عطا ہی کسائی ہی ہوتے ہیں. پلمبر آپ کو کسائی ملے گا, الیکٹریشین کسائی ملے گا, آج کے دن آپ کو مستری کسائی ملے گا. کسائی تو بڑا ملتا ہی نہیں نا, تو کسائی قسمت والوں کو کے پاس بھی جواز ہے, اور اب تو اور زیادہ ہے نا کہ اب تو 3 شعبے ہی رہ گئے جن پر ٹیکس نہیں ہے, سانس لینے پر اور ہوا پر, واہ, اور شاید موت پر بھی, دوسرا مرنے پر ہے, دوسرا بارش میں مفت نہانے پر کوئی ٹیکس نہیں, تو کرنٹ لگ جائے گا سر. اور تیسرا جو ہے وہ خیرات یا چیریٹی اور فلنتھراپی بھی اب تک کوئی مجھے ٹیکس نہیں ہے. پر مجھے ڈر یہ کہ یہ جو ابر کے چاروں طرف باڑ لگا دی جائے, ابر کے چاروں طرف باڑ لگا دی جائے, نہیں, ابر کے چاروں طرف باڑ لگا دی جائے, چاروں طرف باڑ لگا دی جائے, مفت بارش میں نہانے پہ سزا دی جائے. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بارش میں نہانے پر آئندہ آنے والے دنوں میں, ایک راز کی بات بتا رہا ہوں, وہ ابھی تک شاعری پہ ٹیکس نہیں لگا. شکر کریں آپ نہیں لگا. اصل میں شاعروں کا تو پہلے سے معلوم ہے نا کہ ان کی مفلسی کا یہ حال ہے, ان کے پاس ڈکلیریشن کے لیے کاغذ بس یہ شاعری کے مل جائیں گے, آپ یہی ڈکلیئر کر دیں گے, اور کیا یہی آپ کے گوشت مارے. دعا کر رہا ہوں کہ آپ جلدی کوئی وزیر بنے تاکہ میں آپ کے پاس آؤں. لیکن فاروق, یہ آپ کا جو جسے کہتے ہیں موویز اور گانے, موسیقی, کیونکہ یہ چھٹی کے دن ہوتے ہیں, مطلب 1-2 دن ایسا ہوتا ہے نا کہ چلیں اس میں وہ روایتی ملنا ملانا تو آپ کا زیادہ بڑھ جاتا ہوگا, لیکن یہ کہ کم از کم سیاسی جلسے نہیں ہوں گے یا پولیٹیکل ٹاک شوز نہیں ہوں گے 2-3 دن تک, تو آپ کہتے ہیں چلیں کہ موسیقی ہم سن لیں گھر پہ بیٹھ کے, یا کوئی فلم دیکھنے جا کے سنیما میں. کب دیکھی تھی آخری بار آپ نے گئے؟ میری بیٹیاں جو کہ امریکہ میں ہیں, اس وقت سے جب یہاں کے حالات بہت خراب تھے تو ان کے ماموں نے ان کو وہاں بلا لیا, پھر وہیں پر وہ پلی بڑھیں اور نیچرلائز ہوئیں. تو وہ جب آتی ہیں سال میں 1-8 بار, تو ان کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ سنیما وزٹ کروں. میں گیا تھا. کون سی آپ نے پاکستانی انڈین کون سی؟ میرے خیال میں اس وقت وہ ایک انڈین فلم تھی, دیکھی تھی آپ؟ ہاں دیکھی تھی, اور ایک پاکستانی بھی دیکھی تھی, وہ جس میں وہ گانا مشہور ہوا تھا نا, شپل واڑا رے, وہ کیا گانا, میرا
ہاں وہ اس کا ڈانس ہی بڑا مشہور ہوا تھا. صحیح. تو وہ آپ نے دیکھی. ویسے پاکستانی فلموں میں آپ کو کون سے ہیرو اچھے لگتے تھے؟ اب نئے آج کل میں مطلب آج کل میں ہے کوئی آپ نے فالو کیے ہیں اتنے زیادہ؟ آج کل میں ظاہر فواد کا ایک نام ہے اور اس کی ایکٹنگ بھی میرے خیال میں مناسب ہے. اور میں کبھی کبھی رات کو جب سرفنگ کرتا ہوں نا 1-2 بجے کے بعد ٹی وی پہ ٹاک شوز کو، تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی مووی آ رہی تو وہ دیکھ لی انگلش یا پاکستانی. اور اس ڈرامہ دیکھ لیتا ہوں کبھی کبھی آج کل. تو میں نے فالو کیا کافی. ہاں وہ علی رحمان ہیر مانجا جی اس میں اس کے ساتھ حریم کافی آپ اپڈیٹڈ ہیں. تھوڑا سا میں اپڈیٹڈ ہوں. لیکن فاروق آج کل تو انسٹاگرام اور دور جو چل رہا ہے آج کل، یوٹیوب اور چینلز اپنے، ٹک ٹاک تو خیر بہت ہی زیادہ وہ ہو جاتا ہے بلو دا بیلٹ، اس میں بہت ہی یوتھ کے اس میں آ جاتا ہے. آپ نے ایک پروفائل ایسا، کیونکہ آپ کی مینیج تو ایک سوشل میڈیا ٹیم کرتی ہے، آپ کی جو پروفائل پولیٹیکل پروفائل ہے، ویسے پرسنلی آپ نہیں سوچتے کہ آپ بھی انسٹاگرام پر آ جائیں، کوئی فوٹو شوٹو میں ڈالیں یہ کریں، یا ہیں ابھی آپ؟ ایکچولی اس میں تھوڑا سا اس سوشل میڈیا کو، جو یہ میڈیم جتنے آپ نے بتایا، اس کو لوگ یوز کرتے ہیں بہت زیادہ اپنی پروموشن کے لیے. تو کتنا آپ اپنی پروموشن کریں گے؟ میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میسیج دیں، اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہونا چاہیے، کوئی آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ ہو اور جو وقت کی ضرورت بھی ہو. اور ہم نے 35-40 سال لگائے ہیں اس دشت کی سیاحی میں، تو اس کا کوئی جسٹ یا خلاصہ ہو جو لوگوں کے سامنے رکھ دیں، تاکہ انہیں دوبارہ پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہ ہو، پہیہ انہیں بنایا ملے، تاکہ وہ اس پر پھر آگے، اور جو غلطی ہم نے کی اس کی بھی نشاندہی کر دیں، تاکہ ان غلطیوں کو پھر آنے والے نہ دہرائیں. اور اب تو وقت ہے ٹائم ٹو پے آف، لوگوں کو دینے کا وقت ہے ایک اچھی صاف ستھری پڑھی لکھی نظریاتی لوگوں کی بے لوث خدمت کرنے والی کوئی پارٹی یا MQM بنا کر لوگوں کو دے کر جانا چاہیے. اور اسی سے جڑی ہوئی بات یہ کہ کیونکہ آپ کی اس پورے دوران سیاست میں یا کسی بھی آپ جب جاتے ہیں، آپ کے دوست کم اور دشمن زیادہ بن جاتے ہیں، جو مطلب زیادہ بنتے ہیں. اس عید کے دن ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں یار کہ مجھے بدترین دشمن یا جو اس کے ساتھ میری بڑی تلخ یادیں بھی ہوں، وہ بھی اگر مجھ سے گلے ملنے آیا ہے یا مثال کے طور پہ عید پہ اپنا پیغام دینے آئے، قبول کر لیں گے آپ؟ ایسا کوئی ہے یعنی آپ کہیں گے ہاں ملوں گا، یا نہیں یار کلوز ڈور ہے؟ نہیں، میں نے تو کسی کے لیے بھی مطلب آج تک یہ نہیں سوچا کہ میرے دروازے کسی کے لیے بند ہیں، یا کوئی سر راہ بھی مجھے ملے تو میں آگے بڑھ کے اس سے نہ، وہ عید کا دن ہو یا نہ ہو، عید کا دن نہ بھی ہو، کیونکہ یہ دشمنی والی تو ہماری لغت میں اور سیاست میں تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. لفظ کٹی کا ہونا چاہیے. وقتی لڑائی ہوتی ہے، لیکن ایک ہی ملک ایک ہی معاشرے کے لوگ ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، انٹریکٹ کرنا ہے، اور فاصلے بھی اسی طرح کم ہوں گے جب بات چیت ہوگی، مکالمہ ہوگا، رابطہ ہوگا. تو میرے خیال میں تو اسی میں بلیو کرتا ہوں. اور سوشلائزنگ میں، شادی بیاہ میں ہر کسی سے ملتے ہیں. خالد مقبول صدیقی مجھے ملے، میں ان سے ملا. عمران فاروق کے والد کے سوئم پہ وہ مجھے ملے، میں ان سے ملا. یا اگر مجھے کہیں عامر خان ملے، وسیم اختر ملے، تو میں نے بڑھ کے ان سے ہاتھ ملایا. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ملوں گا، میں نے ان سے بڑھ کے ہاتھ ملایا. اسی طرح مصطفیٰ کمال ملے، مصطفیٰ کمال ملے تو ہم نے ہاتھ ملایا. اور الطاف بھائی اگر ملے تو نہیں، اگر کہیں وہ بھی ملیں گے تو ان سے ہاتھ ملانے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو ہم نے کہا کہ 23 اگست کو 2016 ہمارے ان کے راستے الگ ہو گئے تو الگ ہو گئے. انہوں نے لائن کھینچ دی تو ہم نے بھی کھینچ دی. میرے خیال اس میں کہیں میں نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا، بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی، اور اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں. یہ بھی بہت کلیئرٹی ہے. صحیح. اچھا، کہ آپ نے کوئی جو عید کا دن ہوتا ہے، آپ کھانا کھانے کی بات ہوئی ہے، کبھی یا عید کے علاوہ بھی چھٹیوں میں کبھی کچھ پکایا ہے بھابھی کے لیے؟ کبھی کچھ ہاں کہ یار میں مطلب کبھی آملیٹ یا کوئی اس کے علاوہ کچھ بھی اچھا کھانا کوئی کبھی شوق؟ شاز و نادر آملیٹ پکا لیا، اسکریمبل ایگ پکا لیا، سنی سائڈ والا انڈا بنا لیا. میرے خیال میں اس سے زیادہ میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. چائے تو بنائی ہوگی؟ چائے بنائی. چائے کا شوق؟ چائے کا شوق بہت. اچھا، بالکل. چائے، کافی. حکیم صاحب کیا سگریٹ نہیں پیتا، سگریٹ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ یہ بڑی اچھی عادت ہے سگریٹ نہیں پینا. اور ایکسرسائز وغیرہ کوئی واک شوق یا کچھ؟ کیونکہ کوشش کرتا ہوں جب واک کرنے کا، چلنے کا موقع ہو تو جتنی واک کر سکتا ہوں میں کروں. باقاعدہ تو کوئی ٹائم نہیں نکلتا، لیکن گھر میں ہی میٹنگ کرتے ہوئے، آفس میں ہی واک کر لوں. پھر چونکہ میری ڈائٹ میرے خیال میں کافی ویسے ہی ریگولیٹڈ ہے، تو مینیج کر لیتا ہوں میرا. لیکن صاحب کیا کہیں گے، آج مطلب لوگ تکے بوٹیاں بنانے میں ابھی لگے ہوں گے، کیونکہ شام کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ باربیکیو کی تیاریاں، بوٹیوں پہ مسالے لگ رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں سیخیں سج رہی ہوں گی. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کی شادی جو ہے وہ بقرعید کے قریب میں ہوتی ہے، تو ان کے لیے کہ بروز عید قرباں دیگچی میں
दुल्हन का हाथ डाला जा रहा है, कलेजी इस तरह वो भूनती है, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, जिगर छलनी है। और गालिब की आइडियोलॉजी में देखिएगा कि ना गले पे रोज़ चलती गमे ज़िंदगी की छुरियाँ, वाह न गले पे रोज चलती गमे जिंदगी की छुरियां, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, हुए जी के हम तो रुस्वा, तू बनाता हमको बकरा, न कहीं जनाजा उठता न कभी मदार होता। तो इस तरह। अच्छा, सलीम कौसर साहब की बड़ी मारूफ गज़ल है, उसकी देखिए पैरोडी मैंने कि अवाम और बकरा ईद, तो ये अता कर रहा हूँ आपके गोश के, मैं अवाम बकरा मिजाज हूँ मेरा मसला कोई और है। वाह वाह, मैं अवाम बकरा मिजाज हूँ मेरा मसला कोई और है, मुझे काटता कोई और है, मुझे बांटता कोई और है। वाह मुझे काटता कोई और है, मुझे बांटता कोई और है, और मेरी वालिदा कोई और है, मेरी माजिदा कोई और है। वाह वाह, मेरी वालिदा कोई और है, मेरी माजिदा कोई और है, मुझे पालता कोई और है, मुझे डांटता कोई और है। मुझे डांटता और अर्ज किया है कि मेरे चार अगर तुझे बोटियाँ, मेरी हड्डियों पे न बोटियाँ, मेरे चार अगर तुझे रोटियाँ, मेरी हड्डियों पे ना बोटियाँ, मुझे खुश्क चारा खिला नहीं मेरा नाश्ता कोई और है। और देखिएगा फारूक भाई कि मेरी बकरियाना है ज़िंदगी, अवाम कह रहे हैं कि मेरी बकरियाना है ज़िंदगी, सभी देखते हैं हंसी खुशी, सभी देखते हैं हंसी खुशी, सरे आईना सिरी पाए हैं, पसे आईना कोई और है, पसे आईना कोई और है। और मेरा शहर में भी मकान नहीं, मेरा शहर में भी मकान नहीं, मुझे जंगलों में अमा नहीं, मैं जुगाली बाज हूँ जानवर, मेरा रास्ता कोई और है। और यही पान, आपने कहा ना कि पीता सिर्फ चाय हूँ कि, और आवाम का देखिएगा कि यही पान पत्ती मेरा नशा, यही पान पत्ती मेरा नशा, यही पान पत्ती मेरा नशा, मैं शरीफ बकरा हूँ पारसा, मुझे लिक्विड की तलब नहीं मेरा महकदा कोई और है। मुझे लिक्विड की तलब नहीं। और देखिएगा यही चाय ढाबे रहे गुजर, यही चाय ढाबे रहे गुजर, मेरे एश के हैं शबो सहर, एक क्लब के मोतबर आदमी, मेरा रज जगह कोई और है। और ये आखिरी शेर देखिएगा कि मेरे वास्ते ना कपास है, मेरे वास्ते ना कपास है, मेरी खाल मेरा लिबास है, मेरी खाल मेरा लिबास है, ये पहन तो ली मेरे जिस्म ने, ये उतारता कोई और है। वाह वाह वाह, ये उतारता कोई और है। तो ईद के हवाले मतलब से इसमें शुक्र है कि आप यहाँ तक नहीं गए कि एक मिसरा सिर्फ इसी उसमें हमने भी कह दिया था कि मैं अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया कोई और। अच्छा है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ईद का हमारा खुसूसी प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद पर हमारा खुसूसी प्रोग्राम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल हकीम नासिर साहब मौजूद हैं। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं और इसके साथ शेर व शायरी भी साथ चल रही है। और यकीनी तौर पे आप अपने घरों में, क्योंकि ईद है, मेहमान, रिश्तेदार, करीबी, अजीज़ व क़ारिब, और उसके साथ टिक्का बोटी की तैयारियाँ भी हो रही होंगी। और इस वक्त ये ज़रूर भी हमें याद रखना है, क्योंकि हमें इसमें ज़रूर बात करेंगे कि जो हम कुर्बानी करते हैं उसको बांटना, उसको तकसीम करना उतना ही अहम, और उस तकसीम का एहतराम से तकसीम करना, किसी को हकारत से ना किया जाए, ये भी बड़ा अहम होता है। तो ये फारूक साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आप थोड़ा तंज़ो मज़ा से भी आगे इस बात को कि ये बड़ा सीरियस है कि आज ईद का दिन है। ये जो गोश्त की कुर्बानी है, असल में ये जो कुर्बानी होती है, इसका क्या पैगाम आपकी नज़र में है लोगों के लिए, और किस तरह से इसको तकसीम होना चाहिए? आप किस तरह करते हैं, क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए इस हवाले से? कहते हैं ना कि वैसे तो किसी जानवर में आप 7 हिस्से भी लोगों के डाल सकते हैं, लेकिन उसकी तकसीम जो है वो उसमें 3 बड़े हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो आप अपने ही कुर्बा के लिए, बहुत ही करीब जो अजीज़ व क़ारिब हैं शायद उनके लिए, या उनके लिए रखते हैं। दूसरा जो उसके बाद मुस्तहिकीन आते हैं, या आपके महल्लेदार हैं, ये दूर के अजीज़ व क़ारिब हैं। और तीसरा यतीमों के लिए, फ़ुकरा के लिए, नादार और मुस्तहिक लोगों के लिए। तो इस बात को भी रखना चाहिए, और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि पाए आप रख लें, सिरी आपने रख ली,
ران جو ہے وہ آپ نے رکھ لی اچھی والی بوٹ اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر ٹپا دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس میں بھی برابر کے حصے پھر ہونے چاہیے. اچھا اس میں یہ کہ آپ کو جیسے اتنی پہچان ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جو دستی ہے اور یہ پٹ ہے پسندے ایک بوٹی کسائی کے ساتھ بیٹھ کے خود بنواتے ہیں کہ یار یہ جو تم نے خراب کر دی یہ چوٹ صحیح نہیں ماری ہڈی پہ, یہ چوٹ جو ہے نا تم نے توڑ دی ہڈی. یہ اتنا گہرائی میں جاتے ہیں یا مطلب نہیں یہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, نہیں میں اتنی گہرائی میں نہیں گیا کبھی بھی. اچھا بس وہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں وہ بیچارے بہت مدد کرتے ہیں, میرے معاون, اور وہ ساری چیزیں کسائی سے کروا لیتے ہیں. اور کسائی بھی کوآپریٹو ہی ہے, ہمیشہ ہر سال ہی ہمارے محلے میں وہ کام کرتا ہے. لیکن ایک بات اور ہوتی ہے فاروق بھائی کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے شہر میں ابھی ایک دو دن قبل ہمارے عید کے پروگرام میں اظہار حسن صاحب بھی تھے, تو وہ کہتے ہیں جی بچپن میں جب ینگ تھا تو میں خود گراتا تھا گائے. یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ محلے میں اکثر یہی ہوتا ہے, کسائی ملتا نہیں ہے, لڑکے جمع ہوتے ہیں اور وہ خود جمع ہو کے جو ہے وہ گرا دیتے ہیں, بیل گرا دیا, گائے گرا دیا, اور ایک شوق بھی ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور پیسے بھی بچ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے محلے میں 3-4 کبھی ایسے آپ نے کیا ہے آپ کا ساتھ؟ یعنی میں خواجہ اظہار الحسن سے یہ درخواست کروں گا کہ بھائی گائے ہی گرائیں, کسی اور کو کیوں گراتے ہیں؟ واہ 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 واہ, مطلب گائے گرائیں اور کیا گرائیں گائے گرانے میں اور کیا گرائیں بس ابھی سمجھنے والے سمجھ گئے. تو آپ نے کبھی کچھ نہیں گرایا؟ کچھ اہلیہ کا ذکر کیا تو مطلب یہ ہے کہ کچھ صنف نازک کے حوالے سے تو شاعری ہم نے کسی کھڑے ہوئے انسان کو نہیں گرایا. کھڑے ہوئے انسان کو نہیں گرایا. اب یہ پیغام بڑا خفیہ, اور اگر جو گرا ہوا ہے تو وہ گرا ہوا ہے, اس کا کیا کہہ سکتے ہیں. تو انسان کو نہیں گرایا تو جانور تو پھر مطلب یہ کہ لوگ اپنے عمل سے گر جاتے ہیں, عمل سے اٹھ جاتے ہیں. لوگ اپنے کردار سے گر جاتے ہیں, کردار سے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو لوگوں پر بھی منحصر ہے جی کہ وہ کہاں گر رہے ہیں اور کہاں وہ کر رہے ہیں. ناصر صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ابھی وقفے سے پیشتر فاروق صاحب نے ذکر کیا تھا اہلیہ سے متعلق, اور طنز مزاح کی شاعری اگر اس میں اہلیہ کا ذکر نہ ہو تو یہ دیکھیے گا کہ ایک مظلوم شوہر جو ہے وہ کس طرح اپنے احساسات بیان کر رہا ہے کہ میرا لہجہ تیز چھری بن جائے گا, میرا لہجہ تیز چھری بن جائے گا, ظالم مجھ پر کب تک روب جمائے گی, ظالم مجھ پر کب تک روب جمائے گی. بکرا نام رکھا ہے میں نے بیٹے کا, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. اور عرض کیا ہے کہ 10 من ہے دونوں کا ویٹ, 10 من ہے دونوں کا ویٹ, دل ان سے گھبرائے برابر, کس کو رکھوں کس کو کاٹوں, گھر کی بیوی گائے برابر, گھر کی بیوی گائے برابر. تو اس حوالے سے کہ اور کراچی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کے وساطت سے کہ ارباب اختیار سے کراچی کی پکار کہ یہ شربت اقتدار فولاد کیا کرو گے, یہ شربت اقتدار فولاد کیا کرو گے, مرض حوث کا بڑھا تو فریاد کیا کرو گے, مرض حوث کا بڑھا تو فریاد کیا کرو گے. گھڑی خدا بخش کے مزارات پوچھتے ہیں, کراچی برباد کر کے آباد کیا کرو گے, کراچی برباد کر کے آباد کیا کرو گے. کراچی والوں کفس کے کچرے پہ ڈالو گجرے, کراچی والوں کفس کے کچرے پہ ڈالو گجرے, جو بد دیانت بنیں گے سیاد کیا کرو گے. نہ خال فطرہ نہ سندھ سرکار دے ہے فطرہ, وسیم اختر عوامی امداد کیا کرو گے, وسیم اختر عوامی امداد کیا. اور کراچی بستی کو ڈھانے والوں گھٹانے والوں, کراچی بستی کو ڈھانے والوں گھٹانے والوں, ہوئے جو طائر عدو شداد کیا کرو گے. اور وہ دیکھیے گا مردم شماری ہوئی تو پھر کراچی کہاں 2.5 کروڑ سے 1.5 کروڑ پہ آ گیا کہ ہر ایک گھر میں 50 بچے ہوئے قلم بند. اس مصرے میں دیکھیے گا ہر ایک گھر میں 50 بچے ہوئے قلم بند, نہ وہ جو کاغذ پہ آئی نہ وہ جو کاغذ پہ آئی اولاد کیا کرو گے. اور عرض کیا ہے کہ اے موجدو اب ابل رہا ہے لہو گٹر سے, اے موجدو اب ابل رہا ہے لہو گٹر سے, جدید سیوریج نظام ایجاد کیا کرو گے. جدید, اور تم پیٹ پہ لات تو مار چکے, اب کتنے پاؤں پسارو گے, تم روٹی کپڑا کیا دو گے, تم لوگ کفن بھی اتارو گے. یہ بازی بھوک کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے بھوکا نکلے گا, تم کتنے بھوکے مارو گے. خطرناک شاعری ہو گئی ہے. لیکن فاروق آپ بھی کوئی
اشعار وغیرہ کا آپ کا ہو رہا ہے وہ آپ کچھ, کیونکہ فرمائش بھی ہو رہی ہے ہمارے بھی کنٹرول روم سے جی کہ کوئی فاروق بھائی سے کہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں فاروق بھائی آئے ہیں تو ان کی آواز میں جو ہے ہمیں کچھ سننا ہے, وہ اب ان کے موڈ پر ہے کہ وہ گانا سنا دیں. میں نے کوشش کی کہ میں کچھ اشعار کہوں, شاعری کروں. میں نے غزلیں لکھی 2-3, لیکن مجھے لگا کہ میں شاعر نہیں ہوں. دیکھیں شاعر یا تو ہوتا ہے, ذہنی سکون بھی چاہیے ہوتا ہے. کب ملا آپ کو لکھنے لگا؟ جیل میں. جیل میں؟ اچھا ہاں 5 سال میں جیل میں لکھا رہا ہوں. 90 کی دہائی 2000 سے لے کر 2002 اور 95 سے لے کر 2097. تو میں 3 سال ایک مرتبہ, 2 سال ایک مرتبہ. لیکن وہ مجھے لگا کہ میں شاعر نہیں ہوں. لیکن مجھے دوسرے شاعروں کے اشعار پسند ہیں, بہت اچھے لکھنے والے ہیں. اور جو زیادہ ابھی کام کے اشعار ہیں اس میں مجھے 1-2 اشعار نظر آئے تھے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا, ابھی لبالب بھرا نہیں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اسے کہو میں مرا نہیں. واہ. تو ایک تو یہ, اور پھر دوسرا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. یہ کافی وائرل ہوا یہ والا شعر کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. کیا بات ہے, وقت اور دور. واہ واہ واہ. تو بہت اعلیٰ. کیا بات ہے. ہر جگہ لوگ کوئی زمانہ طالب علمی کے عشقی اشعار کچھ ذہن میں ہوں تو؟ ہاں کوئی ہیں. ظاہر ہے کہ سب لوگ جدھر وہ ادھر دیکھ رہے ہیں. سب لوگ جدھر وہ ادھر دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات. اور اس سے اگر ایک اسٹیپ آگے جانا ہو تو خدا کی قسم بہت کم دیکھتے ہیں. خدا کی قسم بہت کم دیکھتے ہیں, تمہیں جن نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں. کیا ورفتگی ہے بھائی, ماشاءاللہ. فاروق بھائی طبیعت مطلب آپ کی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے پیراٹسٹک پرسنالٹی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی کہ موسیقی بھی بڑے ڈرائی پرسنالٹی مطلب نہیں ہے. نہیں الحمدللہ. بڑا مطلب ہاں اس میں ہیومر بھی ہے, بزلہ سنجی ہے, اور شعر و شاعری اور اسے مزاح ہے. میں نے دیکھا ہے جملے بازی, یہ تو سب چیزیں ہم. ہاں صحیح. تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ جتنے چیلنجز ہیں یا مشکلات ہیں, صحیح بات ہے, اور اس میں اگر آپ کی طبیعت اور بیلنس نہ ہو نا, بیلنس نہ ہو تو پھر وہ چیزیں آپ پر حاوی ہو جائیں گی. اسٹریس آپ کو ان کے اوپر حاوی ہونا, تو آپ کی طبیعت اور مزاج میں کیا بات ہے. تو فاروق آپ کو بس ہم عید مبارک آپ کا. شعر و شاعری کے تک رومانس ہونا چاہیے. رومانس ہونا چاہیے حقیقت میں آپ کہہ بھی گئے. ارے فاروق آپ کو اسی بات پہ آپ کا بڑا شکریہ. آپ آئے عید کے دن, آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں پر آئے. آپ کا بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ نے آ کے ہمیں اس وقت اپنے ٹیلنٹ بھی ہمیں بتایا, اور جو آپ کی ماشاءاللہ آپ نے لکھے ہیں کلام آپ نے وہ بھی سنا ہے. اور فاروق بھائی آپ کی باتیں بڑی زبردست رہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اپنے اپنے گھروں میں اچھے سے عید منائیں, خوشیاں بنائیں, محبتیں اس وقت بڑھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو نہ بھولیں جو حقدار ہیں آج کے دن. ان لوگوں کو نہ بھولیں اپنی دعاؤں میں جنہوں نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے, اور ان کے گھر والوں کو جہاں پر اس وقت ان کو طاقت اور مزید آپ یہ کہ وہ اس غم کو برداشت کر سکیں جہاں جہاں شہید ہوئے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عید اچھے سے منائے گا. دیکھتے رہیے گا اب تک.